الرحیم محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک رفتہ رفتہ ہمارے پاس سے رخصت ہو رہا۔ ابھی چند روزوں کے بعد انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید الفطر آنے سے پہلے ہم عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں کہ عید الفطر کی نماز ہم کیسے پڑھیں گے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر ہم سب جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جو گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز کے لیے جاتے ہیں، اب چونکہ ان کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا، عید کی نماز کا ہے، اسی طرح سے جنازے کی نماز کا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تو عام نمازوں کا جو نمازیں فرض ہیں دن میں 5 وقت، ان نمازوں کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ انتہائی ہم اور آپ دین سے دوری کی نشانی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں نمازوں کا طریقہ سیکھنا ہے، ورنہ پتہ یہ چلا کہ ہم عید کی نماز پڑھنے گئے بھی اور ہمارا طریقہ بھی نہیں صحیح تھا، ہمیں کہنا تکبیر تھا، ہم چلے رکوع کے اندر گئے، تو ہماری نمازیں کیسے صحیح ہوں گی۔ اور عیدین کی نماز چونکہ ایک سال کے بعد آتی ہے تو اس لیے بہت سے لوگ اس میں گڑبڑی کر دیتے ہیں، اور جب ہم عید کی نماز سے پہلے ہم تھوڑا سا ویڈیو جب دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا طریقہ تازہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ طریقہ تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے سال ان کو معلوم تھا، انہوں نے پڑھا اور ہر سال وہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ایک سال گزر جاتا ہے تو پھر طریقہ ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو ہم جب ایک بار اس کو جب سن لیں گے تو تھوڑا سا پھر سے وہ طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، عیدین کی نماز یہ دین کا شعار ہے۔ عیدین کی نماز عیدگاہ کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم عید کی نماز پڑھنے آئیں گے تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نیت تو زبان سے کہہ نہیں پاتے، تو کیا ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ یہ سمجھیں کہ نیت اصل دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے گھر سے نکل کر عیدگاہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو ظاہر ہے کہ دل میں نیت تھی کہ ہم عیدگاہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، اور نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو، کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو پھر اب آپ کی یہی نیت کافی ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں۔ جب آپ عیدگاہ کے اندر گئے، دل میں آپ نے نیت کر لیا کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اسی سے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے کہ زبان سے کہہ لے۔ آپ زبان سے کیسے کہیں گے؟ یعنی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر واسطے اللہ تعالیٰ کے مائے 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یعنی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر واسطے اللہ تعالیٰ کے مائے 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ نیت باندھیں گے۔ اب آپ نے جب نیت باندھی تو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہاں سے آپ طریقہ سیکھیں کہ آپ کو نماز پڑھنا کیسے، عید کی نماز آپ کو پڑھنا کیسے۔ عید کی نماز جمعے کی نماز کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح سے 2 رکعت جمعے کی نماز، اسی طرح سے عید کی 2 رکعت نماز۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میں اذان کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اور عیدین کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے، بس ایسے ہی یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو اولاً تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ہم طریقہ سیکھیں۔ تو ہم نے جب نیت باندھی 6 زائد تکبیریں، عیدین میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی 3 زائد پہلی رکعت میں اور 3 زائد دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں 3 زائد ہوتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو نیت کر کے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لینی۔ یہ تکبیر زائد نہیں، یہ تکبیر اصل ہے، یعنی تکبیر تحریمہ ہے۔ ابھی آپ نے زائد نہیں کہ آپ کو پہلی رکعت میں 3 کہنی ہے زائد، دوسری رکعت میں 3 زائد کہنی۔ سمجھتے رہنا، غور سے سننا، تب سمجھ میں آئے گا۔ تو سب سے پہلے جب ہم نے اللہ اکبر کہا، یہ تکبیر تحریمہ ہے، زائد نہیں۔
یہ تکبیر تحریمہ، یعنی سب سے شروع والی جو ہے یہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں ہوں گی، ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اس سے پہلے نہیں۔ یہ جو پہلی تکبیر تھی یہ تکبیر تحریمہ تھی، یہ زائد نہیں تھی، تکبیر تحریمہ تھی پہلی والی۔ جب آپ پہلی والی امام صاحب نے تکبیر کہی، آپ نے کہی، پھر ثنا پڑھا، پھر ثنا پڑھنے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں ہوں گی، یعنی اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، یہ 3 زائد تکبیریں ہوئی۔ آپ کو ہاتھ باندھ لینا، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینا، یعنی سب سے شروع والی تکبیر تحریمہ تھی، پھر اس کے بعد ثنا پڑھا، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کی، پہلی میں ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری میں ہاتھ چھوڑ دیا، تیسری میں ہاتھ باندھ لیا۔ اب الحمد شریف پڑھیں گے امام صاحب، الحمد شریف پڑھنے کے بعد ایک سورت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جب ایک سورت پڑھ چکیں گے تو تکبیر کہیں گے انتقالیہ، یعنی وہ رکوع میں جانے والی تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ تو پہلی رکعت میں کل کتنی تکبیریں ہوئی آپ بتائیں؟ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہو گئی، کون کون؟ ایک پہلی ہوئی تکبیر تحریمہ والی، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جو ہاتھ باندھا تھا، ثنا پڑھا تھا، یہ تکبیر تحریمہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہی تھی، یعنی ثنا پڑھا تھا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑا 1، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑا 2، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا تیسری مرتبے میں، یہ 3 زائد ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھا، پھر ایک سورت پڑھی، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اب جو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جا رہے ہیں یہ زائد نہیں ہے، یہ انتقالیہ ہے، تو کل 5 تکبیریں ہو گئی۔ اور زائد کتنی تکبیریں تھیں؟ 6۔ تو پہلی رکعت میں جو 5 ہوئی تو اس میں 3 صرف زائد ہیں، بیچ والی یعنی شروع والی تو تکبیر تحریمہ ہے، آخری والی تو رکوع والی جانے والی، بیچ والی جو 3 ہیں یہ 3 زائد ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے پہلی رکعت کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا۔ اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں تھوڑا سا فرق ہے، پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سیدھے جب آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھے، پھر ثنا پڑھا، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں، یہ پہلی رکعت کا طریقہ تھا۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا، دوسری رکعت میں آپ سیدھے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے بعد سیدھے آپ ہاتھ ہی باندھ لیں گے، سیدھے قرأت شروع کریں گے، یعنی الحمد شریف اور پھر اس کے بعد ایک سورت۔ پہلی رکعت میں ڈائریکٹ قرأت نہیں شروع کی تھی، یعنی ثنا پڑھا تھا تو ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی تھی۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنا نہیں، سیدھے آپ کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کر کے سیدھے کھڑے رہے۔ امام صاحب نے قرأت کی، ایک سورت کی، الحمد شریف پڑھا اور ایک سورت پڑھی۔ اب ایک سورت پڑھ لینے کے بعد اب یہ 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ پہلی رکعت میں الحمد اور سورت سے پہلی 3 زائد تکبیریں ہوئی تھی، اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، یعنی الحمد پڑھا اور پھر ایک سورت پڑھی، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں، یعنی اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، یعنی پہلی رکعت میں تیسری میں ہاتھ باندھ لیا تھا، اب دوسری رکعت میں تیسری میں ہاتھ نہیں باندھنا، دوسری رکعت میں تیسری میں صرف ہاتھ چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جانا۔ اب یہ جو آخر میں اللہ اکبر کہہ کر جا رہے ہیں یہ رکوع والی ہے، تو بیچ میں کتنی تکبیریں ہوئی؟ 3، یعنی دوسری رکعت میں جب سیدھے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ لیا، کوئی تکبیر نہیں کہنی، کھڑے ہو کر سیدھے ہاتھ ہی باندھ لیا۔ امام صاحب نے الحمد شریف پڑھا، ایک سورت پڑھی، ہم پیچھے کھڑے رہے، پھر اس کے بعد اب جانا تو رکوع تھا لیکن 3 زائد تکبیر اب کہیں گے۔ الحمد سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، یہ 3 زائد ہوئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر چوتھی تکبیر میں رکوع چلے جانا۔ امید ہے کہ آپ نے نماز عید الفطر کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، جاننی چاہیے۔